مسیح یسوع کے بابرکت نام میں سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کے ساتھ آپ کی ہوسٹ ایمی حاضر ہے۔ پروگرام میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں پاسٹر شرجیل اور بردر نوید۔ آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ، تھینک یو۔ ہم اپنے تمام ناظرین کے بے حد شکر گزار ہیں جو ہمارے پروگرام کو نہایت دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، اور بہت سے ناظرین ہم سے مختلف سوال بھی پوچھ رہے ہیں۔ ایک ویور نے ہم سے سوال کیا ہمارے گزشتہ پروگرام کے تعلق سے ایک ویور نے ہم سے سوال کیا کہ گناہ تو انسان نے کیا لیکن زمین پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اس سوال کے جواب کے لیے میں بردر نوید سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس سوال کا جواب دیجیے۔ تھینک یو سسٹر ایمی۔ جیسا کہ یہ سوال کیا گیا کہ جو گناہ آدم نے کیا اس کی سزا صرف آدم کو ملنی چاہیے، تمام کریشن پر اس کے اثرات کیوں مرتب ہوئے؟ تو کلام مقدس سے ہی ہمیں اس کی شہادت ملتی ہے کہ آدم کے گناہ کرنے کی وجہ سے تمام کریشن جو ہے وہ ڈی جنریشن کا شکار ہوئی، وہ فال کا شکار ہوئی، تنزلی کا شکار ہوئی۔ صرف آدم تک نہیں، ہاں لاجیکلی دیکھا جائے تو کوشچن کرنے والے اپنی جگہ پہ حق میں جانب ہیں کہ گناہ تو آدم نے کیا لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ جانوروں پر کیوں ہوئے، پودوں پر کیوں ہوئے، اور باقی جو خدا کی تخلیقات ہے ان پر کیوں ہوئے؟ تو سب سے پہلی بات دیکھی جائے تو یہ گناہ جب آدم نے کیا، نافرمانی کی، تو خدا اور آدم کے درمیان جو ہے ایک دیوار جو ہے وہ حائل ہوئی۔ جدائی جو ہے وہ ایک دیوار کی طرح تھی کہ اب خدا جو ٹھنڈے وقت میں آدم کے پاس آتا اس سے بات چیت کرنے، اس سے ملاقات کرنے، اب وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اب انسان جو ہے بلکہ خدا سے ملاقات کرنے کی بجائے وہ اس سے دور بھاگتا ہے، اور کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور خدا کو دیکھنے سے اور اس پر نگاہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ اس سے ہمیں گناہ کی ماہیت اور گناہ کی جو کہہ لیں کہ انٹینسٹی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے اور اس کے دورس نتائج ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے دورس نتائج ہمیں یہ نظر آتے ہیں کہ ایک طرف تو آدم پر لعنت ہوئی، آدم کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے لعنت کا یہ سلسلہ صرف آدم پر ہی نہیں رکھا بلکہ سانپ کو بھی لعنت کی۔ سانپ کو کہا کہ اب تو اپنے پیٹ کے بل رینگے گا، اور اس کے بعد ہم دوسرے سارے اینیملز کو دیکھتے ہیں جو باغ عدن کے اندر تھے۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ فال سے پہلے جو اینیملز تھے، جانور تھے، وہ اس طرح سے خون خوار اور اس طرح سے پھاڑنے والے اور مارنے والے نہیں تھے۔ جانور جو ہیں وہ بھی انسان کے بھلے کے لیے اور بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن جیسے ہی آدم گناہ کرتا ہے تو یہ سب کچھ ہمیں ایک منٹ میں، سیکنڈز کے اندر یہ سب کچھ بدلتا ہوا نظر آتا ہے کہ شیر جو ہے وہ انسانوں کو کھانا شروع ہو گیا ہے، سانپ جو ہے وہ بھی انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو یہ جانوروں پر لعنت ہے، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو زمین پر جو ہے وہ بھی لعنت کی جاتی ہے اور وہ بھی اس لعنت کا شکار ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ خدا نے زمین پر لعنت کی اور کہا کہ زمین جو ہے وہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹلی یہ ایکچولی آدم ہی پر لعنت تھی کہ جو زمین خدا نے اس کی فوڈ کے لیے، اس کی کہہ لیں کہ پرورش کے لیے پیدا کی ہے، جس سے اس کو کھانا ملے، جس سے انسان کی ضروریات پوری ہوں، وہی زمین جو ہے وہ آدم کے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی۔ تو یہ ایک طرح کی زمین پر بھی قرض تھی کہ جو پہلے قرض خدا انسان پر کر چکا، لیکن اس کا تسلسل جو ہے وہ جو اب دیکھیں نا، آج کل جیسے ہم لائف سٹاکس کہتے ہیں، کسی بھی ذمہ دار کے لیے جو اس کا انکم سورسز آف انکم ہوتا ہے وہ صرف فصلیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ لائف سٹاکس جو اس کے اینیملز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور لیکن اگر اینیملز جو ہیں وہ لعنت کا شکار ہو جائیں تو وہ سورسز جاتا رہے گا، اور اس کے بعد جو اس کی زمین ہے جس سے ان کو فصل حاصل ہوتی ہے، اگر اس پہ لعنت ہو جائے تو وہ سورس بھی جاتا رہتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیپ در سٹیپ انسان جو ہے وہ لعنت کی طرف گامزن ہے۔ کس سبب سے؟ نافرمانی کے سبب سے جو باغ عدن میں اس نے گناہ کیا۔ بہت شکریہ بردر نوید۔ پاسٹر صاحب، اب یہ سوال آپ سے ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شکریہ سسٹر ایمی۔ اس میں ہمیں بھائی نے جو کہا وہ صحیح، بالکل۔ اس میں بائبل مقدس ہمیں ایک خاص بات بتاتی ہے کہ جب یہ گناہ ہوا تو خدا تعالیٰ نے آدم سے جو پہلی بات کہی
تو اسے یہ کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، اور اس کے بعد اسے کہا کہ تو نے یہ کیا، زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ تو یہ آیت مقدسہ ہم پر بہت سی بات واضح کرتی ہے۔ زمین ارتھ کی بات خاص طور پر ہو رہی ہے، وہ کریشن جتنی بھی اس کے اندر تھی اس سب پر کیا ہے، لعنت ٹھہر گئی ہے، اس سے پہلے لعنتی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ باغ عدن میں ہی صرف پرفیکٹ ماحول یا پرفیکٹ انوائرمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے باہر بھی کیا ہے، وہ زمین اور تمام چیزیں جو ہیں وہ پرسکون حالات میں رہتی ہیں۔ تو جب اس کے سبب سے لعنتی ہوئی، اس کا سبب یہ ہے، جو سائنسی پہلو اس میں یہ ہے کہ اسی زمین کے ایلیمنٹ سے، وہ ڈسٹ سے انسان لیا گیا ہے جس سے پوری زمین کا سرفیس بنا ہوا ہے۔ تو جب وہ اس سے لیا گیا تو جیسے ایک گندھا ہوا آٹا، اس کا پورا ڈو جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے جب روٹی کے لیے پیڑا نکالا جاتا ہے تو وہ اسی پورے آٹے سے منسلک ہے، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا ہے، وابستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ہم روحانی پہلو میں اگر دیکھیں تو یسوع نے بھی کہا کہ جو میرا بدن کھائے گا، ٹھیک ہے، اور جو میرا خون پیے گا، اب لوگ اس پر جو ہے وہ مسیحیوں کو آدم خوری نہ سمجھ لیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب یسوع نے یہ روحانی انداز میں کہا، یسوع نے اس کے معنی واضح کر دیے کہ میرا بدن اور میرا خون کس چیز کی علامت ہے، وہ کلام مقدس کی علامت تھی، کیونکہ اس نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی، جو کلام مقدس ہے۔ انسان ان باتوں پر عمل کرنے کے وسیلہ سے زندہ ہے، ان باتوں کو اپنے دل میں جاگزیں کرنے سے زندہ ہے، تاکہ خدا کے خلاف گناہ نہ کرے، کیونکہ موت گناہ کے باعث آتی۔ تو اسی طرح سے جب آدم نے گناہ کیا تو پوری دنیا میں، پوری زمین پر کیا ہے، موت پھیل گئی۔ اور جیسے بھائی کہہ رہے تھے، بالکل درست ہے، تمام علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ تمام جانوروں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے، جو اینیمل کنگڈم ہے اس پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے، کیونکہ آگے اگر ہم فیوچر کی بات کریں یا فیوچر کے حوالے سے دیکھیں تو خدا جو نیا آسمان، نئی زمین لانے والا ہے، اس کے بارے میں یسایہ نبی کی کتاب مقدس میں اس نے یہ فرمایا، اس کے صحیفہ میں یہ آیا ہے کہ پھر ایسا وقت آئے گا کہ شیر اور برہ، یعنی بھیڑ اور شیر جو ہے اکٹھے بیٹھ کر گھاس کھائیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے اکٹھے بیٹھنے کا ابھی تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھیں گے۔ میں نے نیشنل جیوگرافک پر ایک پروگرام دیکھا ایک بار، تو اس میں ایک بکری کے بچے کو ایک شیر جو ہے وہ پالتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ اس کو سنبھالتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بالکل اس کو مار نہیں رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ مستقبل کی ہمیں ایک تصویر یا ایک نشانی دکھائی گئی ہے کہ جب لعنت ختم ہو جائے گی تب وہی انسان کا گناہ ہے، لیکن انسان کیونکہ اس مٹی سے لیا گیا، اس لیے اس کی لعنت کیا ہے، تمام مٹی میں اور اس میں سے اگنے والی تمام اشیاء میں بھی سرایت کر گئی، اور ان چیزوں کو کھانے والی تمام مخلوقات میں بھی اس لعنت کے کیا ہیں، اثرات مرتب ہوئے۔ یہ خاص چیز جو تھی وہ واضح ہوتی ہے کہ گناہ انسان نے کیا ہے، لیکن بھرنا پوری کائنات کو پڑا ہے۔ بہت شکریہ۔ یقیناً وہ ہمارے ویور جنہوں نے ہم سے یہ سوال کیا تھا ان کو تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ لکھا ہے کہ باغ عدن میں خدا چلتا پھرتا تھا، تو بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تو روح ہے، وہ کیسے چل سکتا ہے؟ وہ کیا خدا کی کوئی فزیکل شیپ بھی ہے؟ کیا وہ کوئی فزیکل اپیرنس ہے؟ اور وہ ٹھنڈے وقت میں پھرا کرتا تھا۔ تو ان باتوں پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور آج ہم اپنے پروگرام میں اسی موضوع پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے پاسٹر صاحب آپ سے سوال ہے کہ کیا خدا اگر باغ عدن میں چل پھر رہا ہے تو کیا کوئی ہم فزیکل اپیرنس اس کی دیکھ رہے ہیں، کوئی فزیکل چیز ہے، یا جیسے بائبل کہتی ہے کہ خدا تو روح ہے، تو اس بات سے کیا مراد ہے؟ بالکل جو وہ بہت عمدہ انہوں نے اعتراض کیا ہے جنہوں نے بھی کیا ہے، لیکن اس میں ایک سوال ان سے یہ کروں گا، اعتراض پر اعتراض کروں گا کہ اگر روح نہیں چل پھر سکتی، یا صرف انسانی جسم یا ایک مادی جسم ہی چل پھر سکتا ہے، تو پھر ہوا کیسے ادھر سے ادھر چلتی؟ ہوا کو اگر ہم دیکھیں، ایئر یہ گیسوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اور گیسوں کا مجموعہ یہ بغیر کسی موومنٹ کے تو نہیں، اور بغیر کسی حرکت کے ہوا جو ہے وہ ہم سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اگر یعنی ہوا کی حرکت نہ ہو تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، آکسیجن ہمارے اندر ہی نہیں جائے گی۔
تو ایئر کرنٹس چلتی ہیں، شمال سے جنوب کی طرف چلتی ہیں، پھر ان کے مختلف جو ہے وہ سرکلز ہیں، سائیکلز ہیں. تو وہ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ روح کے معنی جو دیے گئے ہیں عبرانی زبان کے لفظ میں، وہ روح جو عبرانی لفظ ہے اس کے معنی 3 قسم کے ہیں جو خاص ہیں، یعنی سانس، پھر ہوا اور پھر جھرنا. تو اب ان تینوں معنی کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو سانس بھی چلتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہوا بھی چلتی ہے، اور جھرنا بھی ایک جگہ پر فریز نہیں رہتا، وہ بھی بہتا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہے. کوئی بھی چیز سٹیٹک نہیں ہے، یہ اسٹیٹک موومنٹ نہیں میں ہے، ہے. یہ ڈائنامک ہے ہر چیز، ٹھیک ہے. تو یہ ہر حرکیات کا قانون کہہ لیجئے، تھرمو ڈائنامکس بھی ہے اس میں. اگر یہ سب چیزیں اس طرح سے ہیں تو ان کا بنانے والا جو کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان چیزوں کو حرکت دینے والا کوئی موجود ہے تو وہ خود حرکت نہیں اگر کرتا تو اس کے ذہن میں تصور کیسے آیا کہ چیزوں کو حرکت میں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ضروری تھا کہ وہ خود حرکت کرے، وہ چلتا پھرتا نظر آئے. اب اس کی مثالیں اگر ہم بائبل مقدس میں سے لیں تو پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ جیسے ہی گناہ ہوا تو خدا ان سے ملنے کے لیے آیا تھا، تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھنڈے وقت میں پھرا کرتا تھا. تو وہاں پر سب سے پہلی چیز جو آدم اور حوا پر ظاہر ہوئی وہ خدا تعالیٰ کی آواز تھی، وہ انہوں نے سنی. اور خدا کی آواز جیسے ہی سنی تو خدا نے آدم سے سوال کیا کہ تو کہاں ہے؟ ادروائز یعنی دوسری صورت میں کیا تھا، جب تک گناہ نہیں ہوا آدم اپنے کاموں میں مشغول ہے، انہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی فکر نہیں، وہ آسانی سے خدا جب آتا ہے بات چیت کے لیے تو وہ وہاں پر موجود ہیں، اپنے کام میں مصروف ہیں، تو خدا آ کر اسے آواز دیتا ہے، وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن یہاں وہ چھپ گیا. تو یہ چیز ظاہر کر رہی تھی کہ خدا ان سے ملنے کے لیے آتا ہے، ان سے رفاقت رکھنے کے لیے خاص طور پر آ رہا ہے. تو یہ سبب جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ کیا خدا چلتا پھرتا ہے، وہ ایک فزیکل اپیرنس شو کرتا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے بھی بائبل مقدس میں بہت سے حوالہ جات ہیں. اس پر جو اعتراض زیادہ تر لوگ کرتے ہیں جیسا کہ سوال میں کیا گیا، وہ یوحنا 4 باب کی 24ویں آیت کے مطابق ہے کہ خدا روح ہے. تو معترضین اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیسے حرکت کر سکتا ہے. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ ہوا کی طرح ہے، روح اگر ہے تو وہ ہوا کی مانند ہے، جھرنے کی مانند ہے، سانس کی مانند ہے. اور اگر اس میں کچھ سائنٹیفک پہلو لے کر آؤں تو وہ یہ ہے کہ ہم اس میں ایس ٹی پی کنڈیشنز اگر ہوا کی دیکھیں تو اس میں ہوا کا ٹیمپریچر 0 ڈگری ہونا چاہیے، اس کا پریشر جو ہے وہ 1 ایٹماسفیئر ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے پھر ایک مول جو ہوا ہوگی وہ کیا ہے، وہ 22.4 لیٹرز، ٹھیک ہے، وہ اتنا جو ہے ایکسپینڈ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی نئی چیز یا کیمسٹری نے نئی چیز ایجاد نہیں کی تھی. یہ بائبل مقدس میں اگر ہم شریعت کی کتابوں میں دیکھیں، توریت کی کتابوں میں دیکھیں تو خدا تعالیٰ نے اوزان دیے تھے، پیمائش کے اوزان بنی اسرائیل قوم کو. تو اس میں ایک لیکوڈ کی پیمائش کے لیے جو تھا کہ ایک خاص وزن، اس کی مقدار جو تھی وہ 22.4 لیٹر تھی، جو ان کا بہت بڑا پیمانہ تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں اس کو بت کہا جاتا تھا. تو وہ جو پیمانہ تھا 22.4 لیٹر ہی تھا. وہی چیز سائنس میں اپنائی گئی. تو اس لحاظ سے یہ کیا ہے، ہم پر ظاہر ہوتا ہے کہ خدا سائنس کے خلاف نہیں، بائبل بھی سائنس کے خلاف نہیں، اور خدا یہاں پر موومنٹ شو کر رہا ہے اور لازمی کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ تو کلیئر ہے کہ خدا حرکت کر رہا ہے. اور پھر مسیح کے بارے میں، اور خدا جہاں پر اپنے لوگوں پر ظاہر ہوا ہے مختلف طرح سے، تو وہ ممکن ہی نہیں کہ بغیر حرکت کیے ظاہر ہو. جس نے ہمیں حرکت کرنا سکھایا ہے یا ہمیں حرکت کرنے کی تحریک دی ہے، اگر وہ خود حرکت نہیں کرتا تو پھر وہ حرکت کرنا نہیں جانتا، یا حرکت کے بارے میں ہی کچھ نہیں جانتا، وہ موشن کو، موومنٹ کو جانتا ہی نہیں، تو پھر ہمیں کیسے حرکت مل گئی؟ ٹھیک ہے، یہ اب یہ ایوولوشن اور بگ بینگ تھیوری کا جو ہے وہ مزاحیہ سی بات ہو جاتی ہے کہ یہ اس طرح سے بھی ممکن ہے کہ خود بخود انرجی جو ہے وہ حرکت میں آ گئی. ایسا نہیں ہوتا. جب تک کسی چیز کو حرکت نہ دی جائے وہ حرکت کر ہی نہیں سکتی. سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے. تو پہلے ایٹمز کو بھی حرکت دینے والا وہ خدا کے منہ کی آواز تھی، کلام تھی، ساؤنڈ کے باعث.
اس سے وائبریشن ہوئی، اس سے موومنٹ سٹارٹ ہو گئی، اور پھر اس میں اس نے ان چیزوں کو رکھ دیا، مستقل کر دیا. تو وہ خود اس حرکت کو جانتا ہے اور کرتا ہے، اس لیے وہ چیزوں کو حرکت میں لے آتا ہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. بردر نوید، اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جس طرح پاسٹر صاحب نے ایکسپلین کیا کہ خدا جو ہے وہ روح ہے لیکن وہ موو کرتا ہے، موومنٹ کرتا ہے، تو بائبل میں لکھا ہے وہ ٹھنڈے وقت میں خدا وہاں باغ عدن میں آیا کرتا تھا. تو ٹھنڈے وقت سے کیا مراد ہے؟ بائبل اس کے بارے میں ہمیں کامل طور پر بیان نہیں کرتی کہ وہ کون سا وقت ہے، کیا وہ صبح کا وقت ہے یا دوپہر کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے. لیکن یہ ضرور ہمیں اندیا ملتا ہے کہ انسان تک پہنچنے کے لیے خدا کو انسان کے لیول اور انسان کی سطح تک آنا تھا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا. تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا انسانی ماحول اور انسان کی جو تھنکنگ ہے یا انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول میں ڈھل کر ہی خدا جو ہے وہ انسان سے ملاقات اور بات کر سکتا تھا. کیونکہ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا خدا کے ماحول میں جا کر، خدا کے لیول پر جا کر ملاقات کرنا، بات کرنا، اٹس امپاسبل. پاسبل کب ہوتا ہے؟ جب خدا خود انسان کے لیول اور انسانی سطح پر آ کر خدا کہہ لیں کہ پیش قدمی کرتا ہے انسان سے بات کرنے کی یا اس سے کلام کرنے کی، تو پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے. اور باغ عدن میں ہمیں یہ ایک تصویر نظر آتی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یوں اس ملاقات کو سمجھ سکتے ہیں کہ مسیح کا یہ تجسم ہے ازل سے جو باپ کے ساتھ ہیں، اور اس کی ایک فارم ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ خدا باپ نہیں بلکہ مسیح ہے، جس کے لیے ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے تھیوفنی. تو تھیوفنی ایک ورڈ ہے، اور دوسرا ہے کرسٹوفنی. کرسٹوفنی کیا ہے؟ یعنی ظہور، مسیح کا ظہور. تو پرانے عہد نامے میں بھی جہاں جہاں ہمیں خدا کا ظہور نظر آتا ہے، علماء اس بات پر متفق ہیں کہ وہ تھیوفنی نہیں بلکہ وہ کرسٹوفنی ہے. اس کی ایک ایگزامپل جیسے ابراہیم کے پاس جو 3 فرشتے آئے تو وہ ابراہیم کو بتاتے ہیں سدوم اور عمورہ کے متعلق. تو وہاں پر بھی ہے کہ یہ مسیح اور اس کے ساتھ 2 فرشتے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو اور بھی بہت سارے جوشوا پر خدا کا ظہور نظر آتا، موسیٰ پر، اور قضات کی کتاب میں ہمیں مدیانیوں کے ساتھ جنگ میں جداؤن پر ہمیں خدا کا ظہور نظر آتا. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ تھیوفنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس بات کو اس طرح سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو واک ہے، اگر وقت کا تعین نہ بھی کریں، ہم صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ واک کیا ہے، یہ خدا ہے یا خداوند یسوع مسیح ہے. تو میرا خیال ہے بائبل میں جو ایویڈنسز ہمیں ملتے ہیں اس کے مطابق یہ مسیح کا تجسم ہے جو ازل سے باپ کے ساتھ ہے، اور وہ وقت سے پہلے، زمین پر آنے سے پہلے وہ باغ عدن میں اس کا ظہور ہمیں نظر آتا ہے. بہت شکریہ بردر نوید. کہ وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ اپنی بات کو کنکلوڈ کر دیں، مختصراً بتا دیں. دیکھیں، خدا کی واک کو آج ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر خدا اس وقت آدم کو بنانے کے بعد وہ آدم کے ساتھ وہ اتنی فکر مندی کے ساتھ وہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ رفاقت اور شراکت میں رہنا چاہتا تھا، تو بائبل سے ہمیں یہ سچائی ملتی ہے کہ خدا تن تنہا اکیلا نہیں رہنا چاہتا. اس کی ذات کے اندر بھی اقانیم کی کثرت ہے، اور اس نے انسان کو بھی اس طرح سے پیدا کیا. اس نے اکیلا آدم کو پیدا نہیں کیا بلکہ آدم کے ساتھ حوا کو پیدا کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کپل کے ساتھ بھی خدا رفاقت رکھنا چاہتا ہے. تو یہاں پر ہمیں خدا کی ایک رفاقت اور شراکت نظر آتی ہے کہ خدا انسان کی تخلیق سے پہلے بھی خدا رفاقت اور شراکت میں ہے، اور تخلیق سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا رفاقت اور شراکت میں رہنا چاہتا ہے. اس کے لیے جو گریک ورڈ یوز ہوا ہے اس سے ہم بہتر طور پر اس رفاقت کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ ورڈ ہے اینتھروپومورفزم. تو اس کا مطلب ہے ہیومن واک. تو جو پہلے میں نے بات کہی آپ کے، وہ جو ہے وہ کرسٹوفنی ہو سکتا ہے. تو خدا باپ کے اندر تو یہ ہم اس کو ہیومن بینگ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے بیٹے کے اندر ضرور اس نے جسم اختیار کیا. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ان کا پہلے سے تجسم کا ظہور تھا باغ عدن میں. تو یہ ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ اس کے اندر جو گریک ورڈ ہے
اس کی جو سینس ہے وہ ہیومن واک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ المسیح جو ہے وہ باغ عدن میں انسان کے ساتھ واک کرتا تھا۔ بہت شکریہ بردر نوی۔ پاسٹر صاحب، آج کے ہم اپنے پروگرام کے موضوع کے اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اس میں بالکل جو ہے وہ خاص بات جو تھی وہ یہ ٹھنڈا وقت ہے کہ خدا اس دوران میں ان لوگوں سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو اگر ہم عبرانی حوالے سے دیکھیں، اگر ہم اوریجنل لینگویج کے حوالے سے، تو اس میں لکھا ہے کہ دن کی ہوا میں خدا ان سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ کیونکہ اب ویسے ٹھنڈا وقت اگر ہم کنسیڈر کریں تو صبح کا بھی ہے، اور پھر شام کا وقت بھی ٹھنڈا کنسیڈر کیا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے۔ تو مشرق وسطیٰ میں جہاں پر باغ عدن موجود تھا، اس حوالے سے یہ دن کی ہوا جو ہے وہ کسی وقت بھی ممکن ہے، جہاں پر لوگ کیا ہیں آسانی سے ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں۔ اب یہ گاؤں کا چوپال تو تھا نہیں کہ جہاں پر رات کے وقت لوگ آ کر بیٹھیں گے سورج کے غروب کے بعد، تو لیکن اس سے پہلے کے وقت ہیں، اس سے پہلے کے اوقات ہیں جہاں پر خدا ان سے آ کر ملتا ہے۔ اور جیسے پہلے کہا گیا اینتھروپومورفزم، وہ بھی ٹھیک ہے کہ خدا انسانوں کی مانند وہ ان سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ جیسے انسان حرکت کرتا ہے، تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ انسان کو حرکت دینے والا جو خدا تعالیٰ ہے وہ خود حرکت کر سکتا ہے، تو اس نے انسانوں کو حرکت کرنے کی قدرت دی ہے۔ تو یہی چیز جو تھی وہ اس میں موجود ہے۔ تو وہ ان سے کیوں ملنے آتا تھا؟ اصل سوال یہ ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے ملنے آتا تھا کہ آئندہ کے لیے آدم اور حوا جب نئے انسان بنے ہیں، پہلی وہ شخصیات ہیں ان دونوں کو زندگی گزارنے کے اصول سکھائے جائیں، ان کو خدا تعالیٰ کی راہ پر چلنے کا طریقہ کار بتایا جائے کہ کس طرح وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو اپنی اولاد کو سکھا سکیں کہ خدا تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں۔ تو اس لیے خدا ان سے ملنے کے لیے آتا ہے، اس لیے خدا ان کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھتا ہے۔ اور جیسے پہلے بھائی نے بات کی کہ تثلیث میں تینوں اقانیم ہیں، وہ خدا کی رفاقت اور شراکت کو، یعنی خدا اکیلا جو ہے وہ بالکل ایک یعنی واحد الوجود کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ویسی ہستی نہیں ہے۔ خدا میں کیا ہے، وہ وحدانیت میں کثرت پائی جاتی ہے، اس میں باپ ہے، بیٹا ہے، روح القدس ہے۔ تو اسی طرح سے خدا رفاقت کو اہمیت دیتا ہے۔ خدا نے صرف ایک شخص آدم کو ہی پیدا نہیں کیا، کیونکہ یسوع نے ایک خاص بات فرمائی کہ اگر خدا چاہتا تو خدا پتھروں سے بھی ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آدم سے بھی، اکیلے انسان یعنی مرد سے بھی خدا آگے نسلیں چلا سکتا تھا، لیکن خدا نے ایک فیملی کا سٹرکچر دیا ہے، ایک انسٹیٹیوٹ مقرر کیا، ایک ادارہ بنا کے دیا ہے کہ یہ فیملی اس طرح سے ہوگی، یعنی ایک مرد ایک عورت، ایک شوہر ایک بیوی۔ یہ خدا نے جو ہے وہ طریقہ کار قائم کر کے دیا تاکہ اس سے آگے اولاد ہو۔ اور سبب کیا ہے؟ ملاکی کی کتاب کے آخری باب میں خدا یہ فرماتا ہے کہ کیا خدا کے پاس اور روحیں نہیں تھیں، لیکن اس نے ایک مرد کے لیے ایک عورت بنائی تاکہ راست باز نسل پیدا ہو۔ سبب یہ ہے خدا ان سے رفاقت رکھنے کے لیے اس لیے آتا ہے کہ وہ آگے ان کو سکھائے کہ کیسے راست باز نسل پیدا ہوگی، ان کو آپ نے کون سے اصول و قوانین سکھانے ہیں تاکہ وہ میری راہوں پر چلیں، آئندہ کو گناہ میں زندگی گزارنے کی طرف نہ رجوع لائیں۔ یہ خاص چیزیں تھیں جو خدا نے انہیں سکھائیں۔ اور پھر قربانی کے طریقہ کار بھی خدا شاید ان سے ڈسکس کرتا ہوگا، ضرور وہ بھی تبصرے میں آتے ہوں گے تاکہ وہ جان سکیں کہ خدا کے حضور، کیونکہ خدا تو عالم الغیب ہے، وہ تمام علم رکھتا ہے، علیم و خبیر ہے، وہ جانتا تھا کہ انسان سے گناہ ہوگا، تو لیکن اس نے پہلے ہی سے اس کا بھی انتظام کیا، کیونکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اس لیے ان کو قربانی کے طریقہ کار بھی سکھاتا ہوگا، اور بھی زندگی کے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ زندگی کے اصول و قوانین انہیں سکھاتا ہوگا، کیونکہ وہ تو بھی بچوں کی مانند ہیں۔ جس دن آدم بنا ہے اس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بھلے وہ ایک ینگ مرد ہوگا، ایک جوان مرد ہوگا، لیکن اس کی ایج کیا ہے؟ وہ 1 ڈے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اس میں جو عقل و شعور ہے وہ چیز بڑھانے کے لیے خدا ان سے رفاقت رکھتا ہے، زندگی گزارنے کے، اور کیا ہے، مذہبی طور پر، اخلاقی طور پر آگے بڑھنے کے طریقہ کار سکھانے کے لیے۔ یہ خدا کی رفاقت کا سبب تھا، کیونکہ بعد میں بھی اس کے ساتھ، خدا کے ساتھ ساتھ لوگ چلتے رہے ہیں۔ خدا کے ساتھ ہنوک چلتا رہا، خدا کے ساتھ نوح چلتا رہا، خدا کا کلام خدا کے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ سب چیزیں ہم پر واضح کرتی ہیں کہ ان کا کچھ سبب ہے،
اور وہ کیا ہے؟ تاکہ انسانوں کی بھلائی ہو، انسانوں کی فلاح ہو سکے، اور یہ خدا جو ہے وہ چاہتا تھا۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو یعنی یسوع مسیح میں آ کر خدا تعالیٰ ایک اور خاص چیز ہمیں کہتا ہے۔ خدا انسان کو اکیلا چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ آج جیسے گناہ کے بعد زندگی بسر ہو رہی ہے دنیا میں، جو صورتحال ہے، پھر بھی آج سے 2000 سال قبل جب خدا تعالیٰ کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں آتا ہے، جو کامل انسان اور کامل خدا ہے، تو اس نے بھی آ کر یہی وعدہ کیا۔ جب وہ زندہ ہو کر قبر میں سے جی اٹھا تو اس نے آسمان پر جانے سے قبل یہی وعدہ کیا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ، ہر روز تمہارے ساتھ۔ یعنی کیوں؟ تاکہ تمہاری رہنمائی کر سکوں، تمہاری ہدایت کر سکوں، اور تمہیں تعلیم دے سکوں۔ رفاقت رکھنے کا مین سبب یہ ہے کہ بھلائی انسان کی ہو، فلاح انسان کی ہو۔ یہ خدا کا اتم مقصد ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ ناظرین، یقیناً آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ خدا کا باغ عدن میں چلنا، خدا کا باغ عدن میں آدم اور حوا سے ملاقات کرنے کا مقصد رفاقت رکھنا تھا، اور آج بھی خدا انسان سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہمارے فون نمبرز، ہمارے اسکائپ آئی ڈی، ہماری فیس بک آئی ڈی اور ای میل ایڈریسز دکھائے جا رہے ہیں۔ آپ ہم سے رابطہ کریں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔